اب اس نے غور سے دیکھا یہ وہ عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں ایک بار حج کے موقع پر موجود تھی تو میں نے دیکھا لوگ حجر اسود کو چوم رہے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو حجر اسود کو چومے بوسہ لے قیامت کے دن وہ جنتی پتھر عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں جنت بعد میں جاؤں گا، اپنے چومنے والوں کو پہلے لے کر جاؤں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی پتھر کو رب زبان عطا فرمائے گا، شان عطا فرمائے گا، یہ چومنے والوں کی بخشش کرائے گا۔ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری امام حسین آ گیا، لوگوں نے جنتی پتھر کو چھوڑا، کوئی امام حسین کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں چومتا ہے، کوئی آپ کی خاک کے بوسے لیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ جنتی پتھر کو چھوڑ کر حسین کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، پتھر وہ ہے جس کو نبی نے ایک بار چوما، حسین وہ ہے جس کو نبی نے کئی بار چوما۔ جس کو ایک بار چوما اس کی شان اتنی ہے، جس کو کئی بار چوما اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس نے فوراً اپنے خاوند کو اٹھایا، اس نے کہا بس وقت تو نے مجھے کہا تھا باغیوں کے ساتھ لڑائی ہے، جس گھر میں رب نے قرآن نازل فرمایا کلمہ جن کے گھر سے ملا، آج تو انہی کو باغی کہتا ہے، آج کے بعد تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اس نے کہا جدائی کیسے؟ ہم دونوں ایک ہی عقیدے کے ہیں، ایک ہی فرقے کے ہیں، ایک ہی مذہب کے ہیں، میں نے تجھے طلاق بھی نہیں دی۔ اس نے کہا کہ طلاق تو نہیں دی لیکن تیرا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ اس نے کہا دین تو وہی ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے جس خاندان کا کلمہ پڑھا ہے میں اس خاندان کی وفادار ہوں، اور تو نے جس خاندان کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور تیرا عقیدہ تیرا مذہب یزید ہے، میرے مذہب اور عقیدے کا نام حسین ابن علی ہے۔ تیرا راستہ جہنم والا ہے، میرا راستہ دوزخ والا ہے۔ آج کے بعد راستہ بھی الگ ہے، آج کے بعد ہم دونوں کی پہچان بھی الگ ہے۔ یہ پہچان اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ بس آخری منزل پڑھ کر اجازت۔ اب اگلی منزل پر یہ قافلہ رکا، ابو الحنوف کوفی، اس کو سر حسین دیا گیا کہ یہ گرجا ہے، گرجے کے باہر تم نے پہرا دینا ہے۔ اب گرجے کی دوسری منزل پر پادری بیٹھا اپنی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، اصحاب کام کا واقعہ پڑھ رہا تھا، تو سر حسین سے پاک کلام کی تلاوت آئی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ نے فرمایا حسین کا قتل ہونا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اس نے کھڑکی کو کھولا، جھانک کر کیا دیکھتا ہے؟ آسمان تک نور ہی نور ہے۔ وہ نیچے اترا، ابو الحنوف کوفی کو کہا کہ یہ بتلاؤ یہ کس کا سر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے عادت نہیں ہے میں زبان کھولوں۔ وہ کہنے لگے یار تمہیں میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب اس نے 20,000 درہم کی تھیلی دی اور کہا کہ بتلاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ اس نے کہا 20,000 مزید دوں گا، یہ چند لمحوں کے لیے سر مجھے دے دو۔ وہ سر انور کو لے کر گیا اوپر۔ اب اس نے اس سر انور کا طواف شروع کیا اور آپ کو دیکھ کر آپ کی پاک کلام کی تلاوت کو سن کر اس نے کہا اے حسین گواہ ہو جائے میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب درود پاک پڑھتا رہا۔ اب انہوں نے جس ڈاچی پر حضرت علی اکبر سوار تھے اس ڈاچی کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا۔ جب گوشت پک گیا تو گوشت کڑوا ہو گیا۔ اب وہ سب کے سب حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے، بس اختتام کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا آخری نکتہ ہے۔ کہنے لگے کہ اے زین العابدین یہ ڈاچی یہ اونٹنی بیمار تھی؟ آپ نے فرمایا کون سے والی؟ کہنے لگے جس پر آپ کا بھائی حضرت علی اکبر سوار ہو کر آیا تھا، وہ ڈاچی جو ہے وہ ہم نے ذبح کی ہے، اس کو پکایا ہے، گوشت کڑوا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بیمار تو نہیں تھی، لیکن ایک بات تمہیں بتلا دو، رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے سواری پاتوں کی ہو جائے پلیتوں کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ برملا کہتے ہیں کہ میں 11ویں شریف کا کھانا نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں میلاد کا کھانا نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں چھٹی شریف کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں ختم کا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ امام زین العابدین نبی کے نواسے نے بتلا دیا تھا کہ پاکوں کا کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے۔
जो नहीं खाता वो अपने मुकद्दर को रोए, जो खाता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमा दिया था खाना पाकों का हो, खाएगा वही जो खुद पाक होगा। और बड़ा अजीब लगता है, कोई कहता है मैं मुहर्रम की नियाज नहीं खाता, कोई कहता है मैं मिलाद का लंगर नहीं खाता, लेकिन बेटी का बैल का हम सारे खाते हैं। सूदखोर के साथ बैठकर सारे खाना खाते हैं। सूदखोर का बाइकाट कोई नहीं करता। हराम खाने वाले का, जमीन पर कब्जे करने वालों का साथ कोई नहीं छोड़ता। उनके घर में खैरात होती है, शादी होती है, सब जा रहे होते हैं, वहां किसी को एतराज नहीं है। एतराज है तो वहां पर जहां पाक कलाम की तिलावत की गई। सिर्फ सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। सुबह हुई, सरे हुसैन को बड़ी ताज़ीम के साथ लेकर आया, याहिया हुर्रानी इसका नाम है। अब इसने आकर कलमा पढ़ते हुए उनके हवाले सर किया, पैसे उनको दिए। वो कहने लगे याहिया हुर्रानी, जिंदगी गुजरी यहाँ से गुजरते हुए, तू आज कलमा पढ़ रहा है, तू तो ईसाई है। उसने कहा ईसाई हूँ नहीं, ईसाई था, ईसाई था। वो कहने लगे कि तुझे कलमा कहाँ से मिला? फरमाने लगे कि मुझे कलमा हुसैन इब्न अली ने अता फरमाया है। वो कहने लगे कैसी बात करते हो, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमने सर काटा है। वो कहने लगे यही तो मुकद्दर की बात है, तुम कलमा पढ़कर सर काटते हो, हम कटा सर देखकर कलमा पढ़ते हैं। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। अपने मुकद्दर पर रो कि रब ने तुम्हें कैसा मुकद्दर अता फरमाया है। मैं अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं कि रब ने मुझे ऐसा शान वाला मुकद्दर अता फरमाया है। तो वो कहने लगे तू हमारे जो मुखालिफीन हैं उनका साथ देता है। उन्होंने कहा तैयार हो जा। हजरत याहिया ने तलवार हाथ में थामी, 20 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया, बिलाखिर आपको शहीद कर दिया गया। आज भी हुर्राम के मरकजी दरवाजे पर आपका मज़ार पाक है। सबसे बड़ी करामत आपके मज़ार पाक की ये है, सबसे बड़ी जो बुलंद करामत है कि जितनी जल्दी आपने कलमा पढ़ा था, जब भी कोई ज़ाहिर आपके मज़ार पर जाता है, अभी वो दुआ के लिए हाथ उठा रखे होते हैं, रब उसकी हाजत पहले पूरी फरमा देता है, रब उसकी जरूरत पहले पूरी फरमा देता है। याहिया हुर्रानी का मज़ार आज भी मरकज़ अनवार व तजल्लियात है। तो कल इंशाअल्लाह जो बाकी मनाजिल हैं, इब्न ज़ियाद का दरबार और यजीद पलीद का दरबार, कि वहाँ क्या वाक़ियात पेश आए, कल इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। और आज की जो महफिल थी उसके बानी महफिल उस्ताद मोहम्मद मदनी अपने वालिद गिरामी